اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور خصوصی طور پر اہل شوق پاکستان ان کی خدمت میں شیخو پورہ سے براہ راست حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت آپ کا یہ فن میرے مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، اور میں اکثر مواقعوں پہ اس بات کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں کہ میرا یہ شعبہ، میرا یہ مضمون ضرور ہے، میں خود ذاتی طور پہ میں کبوتر پرور نہیں ہوں۔ تو دوستو، میں نے 15 سالوں میں دیکھا ہے کہ بیسک آپ کی کبوتر پروری کے فن میں بریڈنگ کا شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ آپ اگر اچھی بریڈ بنا لیں گے، کبوتر کی پرکھ اگر آپ کو آ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے شوق کی آبیاری صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں گفتگو کے لیے دوستو، میرے ساتھ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، ترنم شہزاد بھائی، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کا اس پہ بڑا انہوں نے ریسرچ بھی کی ہے، بہت سارے اساتذہ کرام سے بھی وہ ملے، اور خصوصی طور پر بریڈنگ کے حوالے سے انہیں ایک خاص ملکہ حاصل ہے۔ تو آئیے دوستو، شہزاد بھائی سے آپ کی اس شعبہ بریڈنگ کے متعلق کچھ چند باتیں کرتے ہیں۔ آپ دوست بھی ہمیں دیکھیں، میرے اس پیج کو لائک بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، تاکہ یہ مفصل اور سہل گفتگو جو ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سنو بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کی حال نے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھاک ہے جی۔ سنو بھائی، پہلی تو یہ گل دسو کہ اردو جی کر لو۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں آپ کہ آپ کو اس پرندے سے کس طرح پیار یا لگن، یہ پہلی سی یہ ابتدائیہ ایک ہوتا ہے سلسلہ، جی جی، ہاں، اس کے متعلق بات یہ ہے جی لالا جی کہ بہت 30-35 سال پہلے شوق تو ہمیں کبوتروں کا اس وقت ہوا، اور اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا ہمیں، جیسے بھی کبوتر ہوتے تھے 30-35 سال پہلے، جون سرے، شاہ سرے، یہ وہ ٹاپے سے لے کر ہم اڑاتے ہوتے تھے، اڑتے وہ بھی تھے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، اچھے لوگوں نے کبوتر بنانے شروع کر دیے، اچھی بریڈنگ جو ہے وہ کروانی شروع کر دی، تو پھر چودھری سخی صاحب جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ منظر عام پر آیا اور کافی مشہور ہوئے، ٹیڈی کبوتر ان کے مشہور ہوئے۔ تو ہمیں شوق پڑ گیا ٹیڈی کبوتر رکھنے کا۔ تو سب سے پہلے جو شیخو پورہ میں، شاید میرا خیال ہے، مجھے اور تو کوئی یاد نہیں ہے بندہ، سب سے پہلے ٹیڈی کبوتر میں نے خرید کے لایا، یعنی کہ 1000 روپے کا ایک ٹیڈی کبوتر جو ہے اس وقت ملا۔ تو باقی کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ 99 میں، جو شیخو پورہ میں 99 میں آیا، وہ میں لے کے آیا ٹیڈی کبوتر۔ اس کے بعد لوگوں نے خریدے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اتنا شوق کثرت سے نہیں تھا جس طرح اب ہے، کیونکہ اس وقت اتنا پیسہ انوالو نہیں تھا، لوگ بڑے بڑے جو تھے وہ انوالو نہیں تھے، لوگوں کا عام بندے جو ہوتے تھے وہ بیچارے ریڑھی والے، ٹانگے والے، یہ وہ، ہم نے یہ بس زیادہ تر سنا تھا، اور اس کا امیج اس وقت خراب ہوا جب ان لوگوں کا شوق تھا۔ تو لوگ، والدین اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ نہیں بھئی ان کے ساتھ نہیں پھرنا، ایسے نہیں جانا، یہ وہ، کبوتر بازی کا امیج اس وقت تھا۔ عام ایک رعایا میں جو پرسپشن تھی کبوتر پرور کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں تھی، امیج اچھا نہیں تھا۔ اچھا، آپ نے 35 سال پہلے سفر کا آغاز کیا۔ جی جی، تو آئیے دوستوں، ہم اپنے اس بات کو ہم لینتھی نہیں کریں گے اس حوالے سے کہ بریڈنگ کے حوالے سے میں خصوصی طور پہ ترنم شہزاد بھائی سے ہم رہنمائی چاہیں گے۔ جی ترنم بھائی، آپ کے ہاتھ میں کبوتر ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، صحیح۔ اچھا، کیا بریڈنگ اور جو اڑانے والے کبوتر ہیں، ایک تو آپ اپنا ایک سٹف جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں رہے تاکہ میں اسے آگے چلوں، اور دوسرا اڑانے کے لیے ایک سلسلہ ہے کبوتروں کا۔ جی جی، تو کون سا اب
کبوتر کے کون سے وہ اجزاء ہیں یا اس کے کون سے جسم کے حصے ہیں کہ جس کے متعلق آپ یہ بتا سکیں لوگوں کو کہ اس طرح کا کبوتر ہو اس کو آپ بریڈنگ میں ڈالیں، اس طرح کا کبوتر ہو تو اس کو آپ کراس میں کریں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اڑیں گے، پر پارو کریں گے؟ دیکھیں جی، جتنی بھی نسلیں ہیں ہر نسل کا کبوتر جو ہے لوگوں نے بریڈنگ میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اڑنے والا اچھا کبوتر ہے زیادہ تر لوگ اس کو ہی بریڈ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے جو پوائنٹس ہیں جیسے یہ دیکھیں، یہ ہڈی ہے اس کی نیچے سے، یہ جوڑ ہے، اور ہڈی اور جوڑ کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ادھر مطلب ہے یہ جو ہڈی سینے والی جو سینے ہڈی والی ہے اور یہ جوڑ کے درمیان اور اس ہڈی کے درمیان جو سینے جہاں سے ہڈی ختم ہوتی ہے اس سے آگے جوڑ شروع ہو جاتا شروع ہو جاتا ہے، ہے۔ اس کا فاصلہ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے کبوتر کا، نر کا، ٹھیک ہے، جو اڑنے والا ہے۔ وہ کیا ہوگا پھر، وہ جو مطلب ایک دن چھوڑ کے ایک دن اڑے گا، ڈک بائی ڈک کی بازیاں جو ہے لگاتار کی بازیاں، وہ اچھا بیٹھے گا، اپنا ٹائم جو ہے نا اس کو لوز نہیں کرے گا۔ تو جو کبوتر ہوگا اس میں فاصلہ زیادہ ہوگا، وہ کہے گا، وہ مطلب جو ہے وہ اڑے گا ضرور، لیکن اس کو جب وہ آئے گا تو اس کو جو ہے نا آپ ایک ٹائم لگے گا کہ اس کو آپ سنبھال کر کرتے ہیں، اس کو سیدھا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے؟ وجہ ہے کہ کبوتر کے سٹرکچر میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں استاد بھی وہی ہے، دانا پانی بھی اس کا وہی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک کبوتر آیا ہے وہ 2 بجے بیٹھا ہے، وہ رات کو 10 بجے تک سیدھا نہیں ہو رہا، استاد وہی، سب کچھ وہی۔ ایک کبوتر 4 بجے بیٹھا ہے، 2 گھنٹے کے بعد وہ سیدھا ہو گیا۔ یہ ہے جی لالا جی کبوتر کی سٹرکچر میں فرق ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، سٹرکچر کی وجہ سے سٹرکچر کی ہوتا ہے وجہ کہ سے ایک کبوتر جلدی مطلب سنبھال میں آ جاتا سنبھال میں آ جاتا ہے ہے، اور ایک ذرا ٹائم لیتا ہے، ٹائم لیتا ہے، سٹرکچر کی وجہ سے ہے۔ سٹرکچر کی۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہڈی جو آپ کو بات بتائی میں نے، جوڑ اور یہ ہڈی کا فاصلہ کم، تھوڑا سا ٹائٹ جوڑ ہو اس کا، ہڈی ایسی ہو جیسے کشتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فوج کے پاس، آرمی والوں کے پاس ایک کشتی ہوتی ہے جو سیلاب زدگان جب بیچارے کر رہے ہوتے تو وہ اس وقت استعمال اس کو کرتے ہیں۔ ایک عام کشتی ہوتی ہے جیسے وہ بٹھا کے ان کو ایک مطلب سیر و تفریح کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ جیسے وہ چپو چلا کے بیچارہ چلا کے وہاں پر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو فوجیوں والی کشتی ہوتی ہے ایسے اٹھی ہوتی ہے آگے سے، وہ 2-3 مرتبہ ایسے کرتے ہیں تو وہ اس کی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہی فرق کبوتروں کی یہ جو ہڈی ہے نا نیچے، یہ اس کا فرق ہوتا ہے۔ یہ کبوتر کہتے ہیں نا جی وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے اس لیے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا سٹرکچر ویسے بنا ہوتا ہے۔ جو میں نے آپ کو ہڈی بتائی ہے وہ آرمی کی کشتی والی وہ ہو، اس کے بعد وہ یہ جو پنجے ہوتے ہیں اس پہ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کے کہنے کا مقصد یعنی کہ ایسے کہ یہ اس طرح کی ہڈی ہونی، جی، اس طرح ہونی چاہیے، جی جی، ترچھی ہونی ہاں، چاہیے، ادھر سے نہیں ہونی چاہیے، ایسے، ہاں ایسے نہیں، پہلی نہیں ہونی اس طرح چاہیے، پیدا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اس طرح کی ہڈی ہونی اس طرح کی چاہیے، ہڈی۔ ایسے۔ وہ کبوتر یہ ہوتا ہے، دیکھیں اب جب کبوتر آسمان میں جاتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ ملائم کبوتر کو پسند کرتے ہیں، ملائم ہونا چاہیے۔ نہیں، ملائم سے کیا؟ ملائم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آسمان پہ وائٹ کلر کی دھول ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب کبوتر آسمان پہ جاتا ہے تو آپ واپس آتا ہے تو آپ اس کو ہوا ماریں گے تو وہ دھول سی نکلتی ہے۔ ایک تو بات وہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے پھسلتی ہے، اس کے ملائم کبوتر سے دھول پھسلتی ہے، وہ جذب نہیں کرتا اس کو۔ ہاں، زیادہ تر کبوتر آپ نے دیکھا ہوگا کسی میں بہت زیادہ نکلے گی، کسی میں بہت کم نکلے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، وہ جو دھول ہوتی ہے نا اس میں کبوتر وزنی ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو نمی ہوگی آسمان پہ وہ کبوتر نمی کو جذب نہیں کرے گا، وزنی نہیں ہوگا، جذب نہیں کرے گا، وہ اوپر سے پھسل جائے گی، وہ کبوتر اڑے گا۔ یعنی کہ اگر وزنی نہیں ہوگا، وزنی ہوگا تو وہ نیچے آ جائے گا، جلدی آ جائے گا۔ اس میں کوئی یہ کبوتر کی ملامیت میں، ملامیت میں یہی اس میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی مطلب ہے یہ ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، قدرتی بھی ہوتی ہے، دانے پانی کا، جیسے سرسوں ہوتی ہے،
صحیح. زیادہ کبوتر سرسوں کھانے والے ان کے پر کندے بڑے ملائم ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو اساتذہ کرام ہیں وہ زیادہ تر سرسوں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جب کبوتر کو جو پرنگ کرتے ہیں نا دوبارہ پٹائی کے دوران، اس کے بعد وہ ڈالتے ہیں، تو جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے، خراب ہو جائے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے اس سے، باقی ملائمیت اور شائننگ اس سے آتی ہے. تو یہ اس کو یہ سرسوں یا سرسوں یہ جو جی. ڈالتے ہیں. اچھا یہ تو ہوگی بات اس کی. ہڈی کا بھی آپ نے ذکر کر دیا. آپ کے تجربے میں مطابق ترنم بھائی کہ مین جسم کے کس حصے کا مین، ایک تو مطلب ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ہڈی انوالو ہوگی، اس کی دم انوالو، ظاہر ہے یہ پرندوں کو اڑانے میں ان کا فنکشن ہے، ان چیزوں کا مین فنکشن جو ہے ہڈی کے بعد آ جاتا ہے جی اس کا کندہ، پر یہ دیکھیں، یہ اس کا جو پر ہے، یہ کبوتری اب کٹی ہوئی ہے، پرنگ نہیں ہے ساری، تو اس سے بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کے یہ پہلے والی تین پر جو پہلے والے ہیں نا جی اس کے، یہ ان کی یہ جسے تیلی پنجابی میں کہتے ہیں، یہ کوئل جو ہے نا اس کا ایک کوئل ہے، اور اس پہ یہ باریک ہونی چاہیے زیادہ، مطلب یہ جو پر کے اندر کی تیلی جس کو بولتے ہیں، تیلی بولتے ہیں، ایک تو یہ باریک ہونی چاہیے، دوسرا پر جو ہے یہ پر کے پر اوپر جیسے یہ مادہ کے ساتھ 3 پر جڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو پر ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں بند کندے کی مادہ. ٹھیک ہے، یہ 3 پروں کے ساتھ اس نے آسمان پہ جانا ہے. آپ اس کا 1.5 انچ کا پر کاٹ دیں، ادھر سے کاٹ دیں تو یہ آسمان میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، یہ 7ویں پر کی گیم جو ہے یہ زیادہ ہے کبوتر بازی میں. 7واں پر یہ جو ادھر سے 7واں یہ ہے، اور 3 یہ 10، 7واں پر. ابھی آپ کبھی بھی دیکھیں کسی بھی کبوتر کو، جب آپ اس کو کھولیں گے اس کا پر، تو یہ 7واں پر ان سے مختلف ہوگا. جب کبوتر نے اوپر سے لینڈنگ کرنی ہے نا، تو یہ پر اس کے ساتھ ملے گا، ادھر سے خلا کرے گا تو کبوتر نیچے آئے گا. جب یہ اس نے پرواز کرنی ہے تو ان پروں کے ساتھ اس نے آسمان میں جانا ہے. دوسری بات یہ پر ہے، یہ دیکھیں یہ بند کندہ ہے، اس کا بالکل کوئی خلا نہیں ہے. مطلب یہ جو بغل کے پر ہاں جی، ان میں خلا بالکل نہیں ہے، پر کے اوپر پر چڑھا ہے. اور اس کا جو بناوٹ ہے، جیسے یہ کرو ہے اس میں، یہ جو کرو اندر کی طرف ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ جب آپ کبھی دیکھیں کہ آپ پلین جب اڑتا ہے تو اس کے پروں کے ساتھ ایلیویٹر ہوتے ہیں، ایلیویٹر ایسے وہ جب اوپر جاتا ہے تو ایسے کھلتے ہیں، تو وہ ہوا کو نیچے سے اڑا کے اس کو اوپر لے کے جاتا ہے، اوپر سے ایلیویٹر کو بند کرتا ہے تو جہاز نیچے آتا ہے. اسی طرح ہی یہ جو پر ہے نا، یہ کبوتر اپنے پروں کو ایسے ہلکا ہلکا موو کرتا ہے، ان میں سے خلا پیدا کرتا ہے، خود کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ہوا کراس نیچے سے آئے تو. اور یہ جو پر ہے نا یہ سارے، اس نے اس کو سٹیمنا دینا ہے، آسمان پہ اس کو کھڑا کرنا ہے. اس نے آپ نے کبھی اس کو باز یا یہ جو اڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے لگڑ وغیرہ یا چیلیں وغیرہ اڑ رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ وہ پر ایسے تو نہیں مارتے نا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. وہ ہو کیا رہا ہے، ان کے پر ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہائٹ بھی پکڑتے ہیں اس کے. جب وہ نیچے سے زیادہ ہائٹ اوپر جاتے ہیں نا، جب اڑتے ہیں زمین سے یا درخت سے، تو وہ اپنے پروں کو مارتے ہیں اس طرح. وہ اس کے پہلے پر اس کو آسمان پہ جب لے جاتے ہیں، پھر گیم ہوتی ہے ان پروں کی، ان پروں کے ساتھ وہ اڑتے رہتے ہیں اس طرح. یہ کبوتر کے اندر سٹیمنا جو دینا ہے وہ ان پروں نے دینا ہے، یہ بغل والے یہ جتنے پر. اور 7واں پر جو ہے یہ ان 3 پروں کے ساتھ بھی ملتا ہے جب یہ اوپر جاتا ہے، اور جب نیچے آتا ہے تو ادھر سے خلا پیدا کرتا ہے. یہ آسمان پہ جب کبوتر ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بند کندہ اس کا ہوتا ہے اس وقت.
یہ نمی شمی والی باتیں آپ کو میں نے کر دیں ساری کہ نمی زیادہ ہوگی تو کبوتر جو جذب کر لے گا نمی وہ وزنی ہو جاتا ہے, وہ گر بھی سکتا ہے, وہ واپس بھی آ جاتا ہے, وہ گھر آ جاتا ہے. پروں کی گیم. اس کے بعد یہ دیکھیں پنجے. اچھا دم کا یہ جو ہے نا دم کا فنکشن کبوتر کو جو ہے نا کوئک مطلب سڈن ٹرن, چھوٹی گیڑی جسے کہتے ہیں, اس میں یہ ٹرننگ اس کا فنکشن صرف ٹرننگ کا ہے دم کا. اور دم زیادہ پروں والی ہوگی تو وہ بھاری ہو جائے گی. یہ جو چیز ہے یہ اگر موٹا ہوگا تو کبوتر کم اڑے گا. یہ چیز یہ پٹھا کہتے ہیں اس کو. ہاں جی یہ یہاں سے دم شروع ہوئی ہے, یہ باریک ہے اس کا, یہ اڑان میں زیادہ اچھی ہے. یہ چیز یہ اس میں گوشت نہیں ہونا چاہیے, پتلی ہونی چاہیے. ہاں پتلی ہونی چاہیے, فربا نہیں ہونی چاہیے, وہ نہیں ہونی چاہیے, صحیح گوشت نہیں ہونا چاہیے. اور دم نے آپ دیکھ لیں کبھی تجربہ کر کے ادھر سے دم کاٹ دیں کبوتر اڑے گا. جب وہ ٹرن لے گا تو وہ چھوٹا چکر نہیں لے گا, وہ بہت بڑا چکر لے گا, ایسے کر کے ہوگا تو پھر وہ بیٹھے گا. اور ہو سکتا ہے وہ بیٹھتے بیٹھتے اپنا گھر ہی چھوڑ جائے, یہ بھی ممکن ہے. صحیح. اچھا دم, اب اکثر لوگ بات کرتے ہیں دم کے حوالے سے کہ دم جو ہے وہ گھنی ہونی چاہیے, اس کا جو رنگوٹ ہے نیچے جو پریاں ہوتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مطلب یہ قدرتی طور پہ کبوتر کے یہ جیسے شرمگاہ ہوتی ہے نا, میں سمجھ گیا, یہ اسی طرح ہے کہ کبوتر کے قدرتی طور پہ یہ چیز اس کے ساتھ ملنی ہے تو یہ چیز بننی ہے, کیونکہ اس نے اس کو ادھر سے کور کرنا ہے اس طرح یہاں تک. ٹھیک ہے نا جی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ گنی بس دم کا فنکشن جو ہے کبوتر کو بہت جلدی ٹرن کرنا, جس طرح کرنا. جہاز کے آپ پیچھے دیکھیں نا تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ایلیویٹر بند کرتا ہے, ایک کو کھولتا ہے ایک کو بند کرتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ایسے مڑتا ہے, دم کے اوپر ادھر سے ہوا کراس ہوتی ہے, وہ بھی ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہے. ہاں تو وہ ہوا میں وہ ٹرن ہو جاتا ہے. دم کا فنکشن جو ہے کبوتر کو جلدی راؤنڈ میں لانے کا ہوتا ہے. زیادہ مطلب کہ کاٹ دیں گا تو وہ بڑا چکر لے گا, اڑے گا ضرور, بڑا چکر لے گا. اچھا اس کے بعد یہ تو ہو گیا, چلیں ہڈی کی بھی بات ہوئی, پر کی بھی بات ہوئی. پر میں کندے میں اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کندہ بھی دیکھتے ہیں, ہڈی بھی دیکھتے ہیں, آنکھ بھی دیکھتے ہیں, پنجے بھی دیکھتے ہیں, کبوتر کے جسم کو بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں جی آنکھ کی بات جو ہے نا, ایک فطرتاً کبوتر بازی میں چھوٹا بندہ لے لیں, جس کو اناڑی بندہ لے لیں, یا بڑا استاد, جتنا بڑا استاد بھی ہوگا, عام طور پہ جب کبوتر کو ایسے پکڑیں گے تو ایسے ہی کریں گے. مطلب ٹھیک ہے نا جی, پہلے ایسے کریں گے. آنکھ کا فنکشن ہے, آنکھ میں کبوتر کا بہت کچھ ہے. آنکھ میں یہ دیکھیں نا, یہ ٹیڈی کبوتر ہے, اس کا ایک یہ دیکھیں یہ ایک باؤل ہے, ادھر یہ باؤل ہے بلیک, چھوٹا بھی ہوتا ہے, آئی بال بلیک, چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے. اس کے سائیڈ پہ رنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیڈی کبوتر میں جو استاد جالی کو دیکھتا ہے, اس کے رنگ یہ جو آئی بال ہے اس کے پیچھے یہ جو وائٹ جگہ ہے, آپ اس کو غور سے جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک جالی سی نظر آئے گی, ہلکی سی. وہ جس کبوتر ٹیڈی میں ہوگی نا وہ کبوتر پروازی ہوگا اور بریڈنگ میں بہت اچھا ہوگا. جالی سے ذرا تھوڑی سی جالی اس کی نظر نہیں آ رہی اب. یہ دیکھیں نا, یہ بال ہے نا, بال کے یہاں پیچھے ایک ہلکی سی بہت ہی آپ کو معمولی قسم کی جالی نظر آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے, رنگ کے ساتھ. اور وہ بریڈنگ میں یہ جیسے یہ مادہ ہے, اس کا پر کندہ بہت اچھا ہے, اس کا ویٹ بڑا اچھا ہے, اس جگہ پہ اس کے گوشت نہیں ہے, فربا نہیں ہے, یہ اس کا وجود بڑا اچھا ہے. جیسے انسانوں میں ہے ایسے ہی لالا جی جانوروں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو سمارٹ انسان ہوتا ہے, اس کی ایج کوئی بھی ہو تو لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح کبوتر کی خوبصورتی پہلے ہوتی ہے, اس کی پرواز, اس کی اڑان, یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بعد میں دیکھی جاتی ہے. اچھا تنور بھائی, کندے کے حوالے سے ذرا لوگوں کو تھوڑا سا, کیونکہ آج کل
میرے لوگ اس شوق میں جو ہے بڑی اس شوق نے بڑے عروج پہ یہ جا رہا ہے. جی ینگ لوگوں کو بہت کم اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کندے میں کون سی چیز. میرے جیسا آدمی جس طرح میں بھی ایک طالب علم ہوں, میں ایک سیکھ رہا ہوں اس سلسلے کو, کہ اکثر میں نے سنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرب ہے, جی جی داتری نماز اس کو کہتے ہیں, اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ اس کو یہ آپ دیکھ یہ رہے ہیں دیکھیں اس میں ہے یہ پر جو ہے نا یہ جتنے بھی ہوں گے آپ کو کرب والے ہی نظر آئیں گے, کیونکہ اڑان میں ان کا جو ہے نا جو کبوتر پروازی ہوتا ہے سارے ہی مطلب جتنے بھی کبوتر ہوں گے ان کے پروں میں یہ. اب یہ پر جو ہے جب یہ مادہ اڑے گی اور اس کی جب ایج تھوڑی زیادہ ہوگی تو پھر یہ کرب جو ہوتا ہے نا یہ ایسے جا رہا ہے, یہ تھوڑا سا نا آگے کبوتر کی عمر کے ساتھ یہ ایسے ہو جاتا ہے. نسلی کبوتر, اچھے کبوتر, پروازی کبوتر کا یہ کرب تھوڑا سا ادھر سے جا کے ایسے ہوگا تھوڑا سا. اور باقی کندہ جو ہے, کندہ آپ کو بتا دیا ہے کہ بند کندہ ہونا چاہیے, ایسے کھول کے ایسے نہ جائے. یہ 3 پر جو ہے نا یہ جڑے ہونے چاہیے کبوتر کے, بریڈنگ میں اچھا, پرواز میں اچھا. کبوتر نے جس آخری 3 ہاں جی جو پریاں ہیں یہ دیکھیں نا یہ آپ ادھر سے ایسے کریں, ایسے چھوڑیں تو یہ 3 پر اس کے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کبوتری نر ہو یا مادہ ہو یہ پرواز کے لیے اور بریڈنگ کے لیے بہت اچھے ہیں. بریڈنگ میں زیادہ تر ہم یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ ادھر خلا نہ پیدا ہو, ایسے ایسے. مطلب یہ جب دیکھیں نا اس کا سٹرکچر ہے, سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا, اس کا کندہ پار ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے بچے جو نکلیں گے وہ بھی اسی طرح کے ہی ہوں گے. اچھا اکثر دیکھا گیا ہے کہ پر بالکل سیدھا ہوتا ہے. دوستوں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پرو ہے, مطلب اس کو مطلب تلوار نما یا داتری تلوار نما تو دیکھیں یہ ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے جی, یہی ہونا چاہیے. اس طرح کا پر اس طرح کا ہوتا ہے. بہت کم ہوگا آپ کو سیدھے پر والے کوئی کبوتر ملیں گے, بہت کم. زیادہ تر کبوتر آپ کو جو ہیں جو اچھے ہیں بریڈر ہیں ان کا پر ایسے ہی ہوگا. یہ بند کندہ ایسے, یہ والے پروں میں خلا نہیں ہوگا. یہ بغل میں پر زیادہ ہونے چاہیے, یہ بغل ساتھ پر جڑیں, اس میں زیادہ خلا نہ ہو, بغل میں بھی زیادہ خلا نہ ہو, ہوا ادھر سے بھی نکل جائے گی. دوسرا یہ اکثر آپ نا کندھے کو دیکھتے ہیں لوگ. ہاں جی, دیکھا ہے یہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں. یہ یہاں سے وہ کیا چیز وہ یہاں سے یہ دیکھیں نا, یہ ادھر سے جب آپ اس کو وہ پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں نا اس کو کندھے کو, ادھر گوشت ہوتا ہے زیادہ. صحیح. کبوتروں میں زیادہ تر ادھر گوشت ہوتا ہے, اس کو چیک کرتے ہیں. یہ بالکل گوشت نہیں ہے, یہ بالکل جو ہے نا یہ پریس ہے ادھر سے, اس میں گوشت نہیں ہے. گوشت ہوگا تو پھر یہ اس کی پرواز کم ہوگی. تھکاوٹ جو ہے وہ زیادہ اس میں آ جائے گی. تو یہ سمارٹ کبوتروں کا, جن کا کبوتروں کا ویٹ کم ہو, ویٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کبوتر کا. آپ دیکھیں یہ مادہ ہے, یہ سپوز کر لیں اس کے ساتھ اسی قسم کا نر ہوگا تو آپ اس کو جتنا مرضی اچھا دانہ کھلا دیں. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا سنی بھائی کے ساتھ, تو ان کا اب میں نہیں نام لوں گا, ان کے کبوتر میں نے دیکھے تو موٹے موٹے سے. تو میں نے کہا جی یہ ان کا نا ویٹ بڑا زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہو جائے بندے دانہ لے کے آ ذرا. وہ دانہ لے کے مجھے کہتے جی یہ دیکھیں یہ ہم دانہ ڈال رہے ہیں, موٹے کیوں نہ ہو. تو میں نے کہا جی جو پہلے ایک کبوتر آپ سے دیکھا ہے میں نے, ٹیڈی کبوتر دیکھا ہے, وہ بھی تو یہی دانہ کھاتا ہے, وہ کیوں نہیں موٹا ہوا, اس نے وجود کیوں نہیں چھوڑا اپنا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے جتنا مرضی یہ دانہ کھائیں, یہ کبوتر جتنا مرضی دانہ کھائیں یہ اپنا وجود نہیں چھوڑیں گے. یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی, کبوتر میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ 2 کبوتر ہیں, ایک دانہ پانی کھا رہا ہے وہ موٹا ہو رہا ہے, ایک جو ہے وہ موٹا نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ایک مثال ہے کہ کچھ بھینسیں جو ہوتی ہیں نا وہ کم چارہ کھا کے زیادہ دودھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ بھینسیں ہوتی ہیں وہ زیادہ چارہ کھاتی ہیں اور گوبر زیادہ کرتی ہیں, دودھ کم دیتی ہیں زیادہ گوبر کرتی ہیں. کبوتروں کی مثال جو ہے اس طرح آپ لے لیں, جو بڈنگے جسم والے ہوں گے
पेट आगे गया हुआ है, दुम कहीं है, पर में खला है, सारा कुछ है, तो वो लोग कहें ये शाम तक उड़ेगा, तो मैं नहीं मानता इस बात। ठीक है जी। कबूतर का सबसे पहले स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, उसका जिस्म होना चाहिए, वजूद अच्छा होना चाहिए, खूबसूरती पहले, उड़ान बाद में। तो जो इस तरह का होगा वो उड़ेगा ही लाला जी, वो उड़ेगा भी और बच्चे भी उड़ाएगा। अच्छा, तो जोड़ा लगाने के लिए अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम है, मेरा भी है और दोस्तों का भी है, कि जोड़ा किस तरह, नर किस तरह का होना चाहिए और मादा किस तरह की हो, जिससे आप एक अच्छे उड़ने वाले कबूतर बना सकते हैं। देखें जी, आपके पास अगर इस किस्म के कबूतर हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास बहुत अच्छे कबूतर होते हैं, वो क्या कहते हैं जी, हम 10 मादियाँ और 10 नर छोड़ देते हैं, जो मर्जी जिसकी मर्जी के साथ लग जाए। ठीक है ना। आमतौर पे उड़ने वाले कबूतर जो बहुत ज़्यादा आपकी छत पे कबूतर उड़ते हैं, आप ज़्यादातर उनको ही जोड़ों में डालते हैं। तो जोड़ा लगाने के लिए ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये पर कुंदा देखा जाता है, हड्डी जोड़ देखा जाता है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है। मादा जो है, मादा के जोड़ ज़्यादा, थोड़ा सा फासला इसलिए होता है कि इन्होंने अंडे देने होते हैं। अगर इनमें फासला कम हो जाए तो ये कम अंडे देंगी या अंडों में बंद भी हो सकती हैं। ज़्यादा मादा अंडे देने वाली का जोड़ ज़्यादा खुला होता है। तो हड्डी जोड़ देखना है, और उसके बाद फिरोजपुरी कबूतर हैं, टैडी कबूतर हैं, कसूरी कबूतर हैं, अपने सियालकोटी हैं, ये सारे कबूतर अच्छे ही हैं। नहीं, मतलब हड्डी, अब मादा और नर की हड्डी है, उसकी एक अपनी जिसामत है। हाँ जी। जिस तरह आपने बताया कि वो जोड़ के साथ बंद होना चाहिए, तो क्या मादा की भी ज़रूरी है उस अच्छा जोड़ा लगाने के लिए कि मादा की भी हड्डी उसी तरह हो, कश्ती नुमा हो? देखें, बात ये होती है कि ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ना, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि हड्डी जोड़ पर कुंदा ज़्यादातर नरों में देखा जाता है। ठीक है जी। ठीक है। मादा जो होती हैं वो एक फैमिली से तल्लक रखना होना चाहिए उनका, एक फैमिली, जैसे टैडी फैमिली है, ये सब इनकी जैसे हमारी बंदों की फैमिलीज़ हैं, इस तरह ही कबूतरों की भी फैमिली हैं। टैडी फैमिली हो गई, सियालकोटी हो गए, कसूरी हो गए, ये सारे। तो इनमें से हर नस्ल का कबूतर अच्छा है। उसको आप जैसे ये फिरोजपुरी हैं, इनको आप चूहों के साथ क्रॉस करें तो उनमें अली वाले कबूतर भी बन सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह टैडी जो होता है, इसको लाल आंख में क्रॉस करते हैं तो इसका लाल डोरा बन जाता है। इनमें, इनके ब्लड में जो जीन्स होते हैं ना जी, वो जीन्स ये होते हैं कि मादा के स्ट्रॉन्ग हैं तो बच्चे ज़्यादातर मादा पे चले जाते हैं, नर के स्ट्रॉन्ग हैं तो नर पे चले जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म किस्म का आप ब्लड जो है वो क्रॉस करा दें तो फिर उड़ने में ज़रा मुश्किल होती है। उड़ तो जाते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि ज़्यादा उड़ उड़ के ना अपनी जगह पे आते नहीं हैं। वो किस तरह डिफाइन करेंगे लोग कि चलो ये जो आपके हाथ में कबूतर है ये तेज़ खून का है, तेज़ आँख का है? तो देखें जी, कसूरी ब्लड जो होता है ना, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो लिखी पड़ी बात होती है कि कसूरी ब्लड एक फास्ट ब्लड है, यानी कि हॉट ब्लड है। मतलब कसूर के कबूतर तेज है। कसूरी, अब कहते थे कि इंडिया के वक़्त के जो कसूरी थे वो वाइट आंख में थे। अब जो हमारे इन्होंने बनाए जो कसूरी, अब लाल आंख का कबूतर जब होगा वो किसी भी कलर में होगा तो वो उसको ज़्यादातर लोग कसूरी कबूतर कहेंगे। उसको अब धीमा करने के लिए आप सफ़ेद आंख की मादा लगा देंगे, आप मतलब थोड़ी हल्की आंख की लगा देंगे धीमा करने के लिए, यानी कि उसकी हिद्दत, यानी कि अगर वो उस 10 या 12 घंटे उड़ता है, 12 घंटे उड़ता है या 10 घंटे उड़ता है, तो आप 8 घंटे वाली मादा लगा देंगे तो उसकी परवाह जो है वो 9, 10, 8 घंटे में आ जाएगी। वो 2 घंटे उसकी परवाह जो है वो कम करने के लिए, या उसकी समझदारी जो है वो उसके बच्चे जो घर आ जाएं उसको इतना ठंडा करें कि उसकी नॉर्मल परवाज हो जाए, जोश वाली ना हो, यानी कि ब्लड जो होता है, यानी कि रेड, मतलब ये जो कसूरी का ब्लड है ये जोश वाला ब्लड है। और मेरा ख्याल है कि कसूरी कबूतर एक, मेरे ख्याल से
ऐसा कबूतर है जो कदीम ज़माने से, यानी कि पहले का नाम, सबसे पहले कसूरी कबूतर के नाम, उससे सब कुछ बना हुआ है आगे, कसूरी, सियालकोटी, ये चीज़ें। अच्छा तनम भाई, आप क्या समझते हैं कि जोड़े में मेन किरदार, अक्सर मैं सुनता हूँ, खैर मैं कबूतर परवर भी नहीं हूँ, दोस्तों के पास बैठ बैठ के 10-15 साल हो गए, अक्सर लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन जो है मादा के मुतल्लिक़ वो कहते हैं कि उसमें सियान ज़्यादा हो तो तब बच्चे घर बैठते हैं, क्या ये बात सही है? ये उनकी कहीं हद तक ठीक है बात। अच्छा, क्योंकि माँ की तरबियत जो होती है ना, वो ही बच्चे को बनाती है। वो तरबियत ये इंसानों में आ गई। तरबियत की बात हम करें तो इंसानों में ये बात आती है। तो अगर हम परिंदों की बात करें तो परिंदों में ये बात ठीक है, जो समझदारी, सियानब जो होते हैं, जिसको कहते हैं, ज़्यादातर मादियों में होती है। तो मादी, अब बाप जो होता है ना, मतलब उसका एक खून होता है, उसका ब्लड अच्छा, वो क्रॉस होता है मादा के साथ। और ये बात उनकी ठीक है जिसने भी कही है कि बच्चे घर आने में या सियानफ उसमें डालने में ये मादा का किरदार काफ़ी है। ज़बरदस्त। और दोस्तों, अगर आप कोई दोस्त देख रहे हैं, आपका कोई सवाल हो तो जो सवाल है भी कबूतर का किस तरह पता लगता है, कबूतरी का किस तरह पता लगता है? मतलब नार और मादा का, नार और मादा में आप क्या डिफाइन करते हैं? देखें, ये अब मेरे हाथ में मादा है, ठीक है जी। अब जिस बंदे को ये, इसको मैं छोड़ दूं और उधर फिर रही है, जो खिडारी है वो तो पहचान लेगा ये मादा है। आम बंदों की ये बात है, ये जो सवाल किया है ना, ये आम बंदों के लिए सवाल है, ये किसी खिलाड़ियों के लिए, उस्तादों के लिए ये सवाल नहीं है। अब ये देखें, इसका एक तो चेहरा बारीक होता है मादा का, ऊपर से अगर नहीं समझ लग रही तो इसको फिर पकड़ के ये नीचे जोड़ से पता करता है। अब ये तो कबूतर है, कबूतर तो कबूतरी सामने नजर आ जाती है फिरती। अब जो तोते हैं, पैरट जो हैं, जो लव बर्ड हैं, उसमें वो आप देखें, वो जोड़े लगे होते हैं, मादा के साथ मादा लगी होती है, नर के साथ नर लगा होता है। तो उसका बिल्कुल नहीं पता लगा, जजमेंट ही नहीं है कि ये नर है। वो कई देर लोग जो हैं उनको रखी रखते हैं बेचारे, वो ना बच्चे ने कहा, मादा के साथ मादा जब लगती है तो वो अंडे दे देती है। आप जैसे ये कबूतरियां भी दे देती हैं अंडे नर के बगैर, खाली अंडे जो देती हैं, तो वो फिर उसको भी पकड़ के लाला जी ऐसे पीछे जोड़ से देखा जाता है उसको, लव बर्ड को, कि जोड़ से पता चलता है ये नर है और ये मादा है। तो जोड़ से जो है, जिन लोगों को नहीं पता कबूतरी और कबूतर का, ये जो सवाल किया है किसी ने, ये किसी अनाड़ी बंदे ने सवाल किया है, तो वो पकड़ के, ये इधर से जोड़ खुला है, ज़्यादा खुला है, तो ये इधर से फासला जो कम ज़्यादा होता है इधर से पता चल जाता है, बाकी नहीं तो ये बारीक होता है। देखें जी, सियान किसको कहते हैं? सियान एक जानदार चीज़ है, बेजान चीज़ नहीं है। पर में सियान कहाँ से आनी है? पर में परवाज है। सियान उसकी समझदारी जो है वो उसकी, हाँ, देखें, बाहर वाले पर कटे हैं तो सही है। हम जो बात कर रहे थे, हम कर रहे थे कि ये बाहर वाले पर जो है आसमान पे लेके जाते हैं, कबूतर बंद होता है इनसे। कबूतर शाम तक उड़ने का मसला नहीं है, वो इधर 3 टावर ऊपर उड़ता रहे, शाम तक उड़ता रहेगा। लापरे कबूतर भी शाम को बैठ जाते हैं, तो वो तो 3 पर कटे हैं, तो वो शाम तक उड़ता रहेगा साथ इधर। लेकिन वापसी क्या यकीनी है? यकीनी वापसी कैसे है कबूतरों की, किस चीज़ में? देखें जी, कबूतरों की यकीनी वापसी एक तो सातज़ा कराम जो हैं, एक तो उन पे डिपेंड करता है वो कबूतरों को करते क्या हैं उड़ाने में। बाकी ये है कि नस्लें जब आप क्रॉस करते हैं तो आम तौर पे ये बातें होती हैं जी, फ़लाँ नर जो है उसके साथ फ़लाँ मादा लगाई जाए नस्ल की। जैसे सियालकोटी एक नस्ल है, सियालकोटी नस्ल में समझदारी बहुत अच्छी है। क्यों जी? जो समझदारी की बात है घर वापस आने की, वो सियालकोटी कबूतर में ज़्यादा है, उसके साथ क्रॉसिंग होती है तो वो
उसमें परवाज़ कम होती है, ठीक है, उसमें इनकी निस्बत, क्योंकि ये इनकी जो गहराई है ना वो बहुत ज़्यादा, कसूरी कबूतर और ये इनकी गहराई बहुत ज़्यादा। बेस्ट क्रॉस कहने केड़ा जे उड़ान नाले बनाया नास्ते में? उड़ान वाले देखें, टैडियों के साथ फिरोजपुरी क्रॉस करें, वो भी बहुत अच्छा है। कसूरियों के साथ आप सियालकोटी क्रॉस करें, चूहे क्रॉस करें, टैडियों के साथ करें, ये क्रॉस जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा सवाल है, क्या कबूतर अक्सर कबूतर के पर दुम से बाहर होते हैं, क्या ये फॉल्ट है? ना कौन नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी नहीं बात है, ये फॉल्ट नहीं होता, इसको फॉल्ट आप कह भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम नजर आया, बहुत कम। मतलब वन से ब्लू मून जो होता है एक सवाल अगर किसी ने किया कि उस्ताद जी जोड़ा लगाने के बारे में कोई अच्छा सा टिप्स दे दें। दें जी। देखें जी, सबसे पहले आपको मैं कह चुका हूँ पहले भी कि ये कुंदा देखना है उसका, ये पर देखने हैं, बंद कुंदा होना चाहिए। उसके बाद जनाब हड्डी जोड़ देखनी है, जो पहले बता चुके हैं, हड्डी जोड़। उसके बाद कबूतर जो है वो परवाजी कबूतर ही होता है, वो पंजा देखना है जी आपने। अब टैडी कबूतर आपको जहां भी मिलेगा, टैडी कबूतर का सुर्ख पंजा होगा, यानी कि लाइट सुर्ख सबसे अच्छा। ये देखें, ये बनाए हुए होते हैं टैडी कबूतर, असल जो है ना उसका ये पंजा जो होता है ये लाइट सुर्ख कलर का होता है। ये कहते हैं जी वो जामनू पंजा हो गया, फलां पंजा, उसमें क्रॉसिंग होती है। ज़्यादातर जो है फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतर में पंजा जो है वो गहरा होता है। अच्छा, सियालकोटी आपका एक तजर्बा है, वैसे सियालकोटी कबूतरों में से आपके तजर्बे, ये हम नहीं किसी को कह रहे कि सियालकोटी अच्छे हैं या कसूर वाले बुरे हैं, नहीं, कबूतर सारे कबूतर ही हैं। जहाँ कबूतर उड़ते हैं वो कबूतर चाहे सियालकोट के हों या कसूर के हों। आपके तजर्बे के मुताबिक कौन सी स्टाफ है सियालकोट की कि जिसको बाकी कबूतरों में डाला जाए, वो परवाज भी दें, उनकी सियान भी ठीक हो? आपका तजर्बा क्या कहता है इस सवाल? देखें जी, सियालकोटी ब्लड में जो बटेरे हैं ना जी, बटेरे कबूतर वो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे। बाकी अली वाले जो हैं वो उन्होंने उनमें से ही बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं वो। मेरे ख्याल से जो हमारे मुशाहदे में जो चीज़ है जो हमने उड़ाए हुए हैं ना, वो बटेरे कबूतर सबसे अच्छे हैं। उनमें से क्रॉसिंग जिधर भी की है वो कामयाबी हुई है। मतलब बटेरे कबूतर को आप किसी भी कसूरी कबूतर के साथ, टैडी, गोल्डन, कमगर, वो काम करेगा। और कोई सवाल भाई दोस्तों, किसी दोस्त का कोई सवाल? बड़े हो गए दादा ही है कि उन्हें कहना है, चलें जी, सवाल के जवाब डिटेल में पूछने के आंख के किस जगह से पता चलेगा वापसी का, आंख के किस हिस्से से पता चलेगा इसका वापसी का? देखें जी, बात ये है कि आँख में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये लोगों के साज़ा की बातें हैं कि आई बॉल बहुत छोटा हो, उसके बाद ज़मीन जो है वो उसमें जालीदार ज़मीन हो, उसमें ज़र्रात हो, ये सारी चीज़ें। अब आप देखें वापसी जो कबूतर की है वो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अगर कोई कबूतर आप गलत कर लेते हो उसको, यानी कि सातज़ा कराम जो हैं वो जब उड़ाते हैं तो कबूतर को वो देखें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, मेडिसन भी मारते हैं, देसी दवाइयाँ भी देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो उससे वो ख़राब हो के गिर जाए, अदरवाइज तो वो वापसी आता है। सही। और किसी दोस्त का भाई कोई सवाल आया हुआ? उस्ताद जी, अगर कबूतर बच्चे जल्दी फारिग कर दें और उन्हें चोग ना दें, दोबारा अंडे दे दें, तो उनकी परवरिश कैसे करेंगे? उनको सीरीलैक के साथ खुद परवरिश करें जी, सीरीलैक के साथ उनकी परवरिश खुद करें। अगर वो नहीं देता, वो अंडे दे देता, तो वो चोग तो देता ही रहता है। कई बहुत सारे जो छोड़ जाएं उनका इलाज तो फिर यही है। अगर और दुम का क्या किरदार है, ओपन और बंद दुम का क्या रोल है सर जी? देखें जी, अब ये जो बात है ओपन और बंद दुम, देखें ओपन वाले भी उड़ते हैं, बंद दुम वाले भी उड़ते हैं। ये बात होती है ये चीज़ की, इस चीज़ की, इस चीज़ यहाँ पे गोश्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दुम एक पर पे, जैसे ये एक मादा की दुम है, एक पर पे होनी चाहिए। बंद जो
آپ کو بتایا کہ ٹرن لینے میں جلدی ٹرن لینے میں اس کا کردار ہے، باقی اس کا ویٹ ہے، وہ دم کا بہت زیادہ پر ہوں گے، 14-15 پر ہوں گے تو ویٹ بڑھے گا اس کا، کبوتر کا ویٹ. ٹھیک ہے جی. وہ کبوتر جو ہے ہوا میں زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے، زیادہ پرواز جو ہے وہ. اچھا یہ اپنا سوال ہے یہ پوچھنے پلیز کہ کبوتر کا فرسٹ پر بغل کے پر سے اوپر ہو اچھا ہے یا نیچے ہو تو؟ ہاں جی، یہ جو ہے یہ پہلا پر جو ہے یہ آپ کا بغل والے جو پر ہیں ان میں سے تھوڑا سا اوپر آیا ہو، اور یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے یہ اس پہ پورا اس پہ آنا چاہیے، تھوڑا سا اٹھا ہوا ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے ان کی. ٹیڈی گولڈن کراس بچہ کیسا ہوگا؟ اچھا دسو نا. بتا دیا، جواب دے دیا. اچھا ہوگا کہہ رہے ہیں. اچھا ہوگا یہ کراس. اللہ جی ہوں بس کرو. تو چلو جی، دوستو ختم. انشاءاللہ کہیں وقت ملا آج میں سمجھتا ہوں کہ میری خاص کر کے، کیونکہ کوئی 2-4 دنوں سے ایک باز گشت ہے کہ لالا جی ماجد جو ہے وہ کبوتر پرور نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور آج اس بات کی بڑی صریحاً تصدیق ہوئی کہ جب میں آپ کے شعبہ کے حوالے سے اس شعبہ میں آیا تو میرا میاں نذیر صاحب کے ہاں جانا ہوا، اور انہوں نے بھی تنن بھائی مجھے پکڑ کے کہنے لگے کہ جائیں آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں. دوسرا یہ بتائیں تنن بھائی، اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آخری 8ویں 9ویں 10ویں کلی ہے، یہ ایک آخری سوال ہے میرا، اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ درمیان والی جو کلی ہے یہ ذرا بائر ہو یا برابر ہو. یہ درمیان وہ بات صحیح ہے. یہ جو 3 پر ہے نا یہ دیکھیں، یہ اس مادہ کے 3 پر جو ہیں یہ برابر ہوں گے. وہ بہت کم کبوتر ہوں گے جن کے برابر ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ 9ویں کلی جو ہوتی ہے نا ہلکی سی بالکل باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھے کبوتر کی. باقی یہ کئیوں کی ادھر سے آتی ہے ایسے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، باتیں تو خیر بہت ساری ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اچھا آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں، جو لوگ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ کبوتر کی سمجھداری اور واپسی، آپ یہ دیکھیں، اس میں کوئی رنگز میں آپ کو بتاتا ہوں. رنگ جو ہیں وہ یہ جو بال ہے نا اس کے اوپر، پھر اس کے آپ زیادہ تر گولڈن کبوتر جب دیکھیں گے نا تو آپ کو زیادہ تر ان میں رنگ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ چیز جو ہے نا، یہ چونچ کی یہ جو لائن ہے نا، یہ جہاں تک یہ ادھر سے یہ آپ یہ بہت ایک جو ہے نا پتے والی بات ہے کہ یہ جو آئی بال ہے نا اس کا یہ ادھر سے آپ کراس کرنا، ایسے سیدھا لے کے جائیں، لکیر کھینچیں تو اس آئی بال کے نیچے سے گزرے، مطلب یہ جو نیچے سے گزرے. ہاں یہ والا جو جی صحیح، یہ چیز آئی بال کے نیچے سے گزرے. اگر اس کے سینٹر میں جائے یا اوپر جائے تو کبوتر کی آپ دیکھیں کچھ سمجھداری میں، تھوڑا عقل میں اس کی تھوڑا فرق آئے گا. اچھا دوسرا یہ میں پوچھ رہا تھا اپنا رنم بھائی، ایک منٹ، یہ جو پر ہیں، بس یہ آخری بات، یہ جو پریاں ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نوکیلی ہیں. نکیلی اکثر کبوتروں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے پر گول ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں. گول پر والا جو ہوتا ہے نا کبوتر، وہ آسمان پہ زیادہ بلندی میں نہیں جاتا، وہ آپ کو نظر آتا رہے گا سامنے، چمکار میں چلا جائے گا، بلندی میں نہیں جائے گا، وہ بالکل آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا. کیونکہ ایک جگہ آ کے یہ جو چیز ہے نا یہ ایک جگہ آ کے گول پر ہوں گے تو وہ بس اس سے آگے نہیں جا سکتا، ایک حد بندی ہوتی ہے اس کی. یہ باقی یہ جو تیز پر ہوتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں ہم تیز پروں والے کبوتر، یہ آسمان پہ، یہ ٹیڈی کبوتروں میں آپ کو نظر، اور میرا خیال ہے کہ بہت کم ٹیڈی کبوتروں میں آپ کو گول پر جو ہے نا وہ سامنے رہنے والا نہ تو ان میں نظر آئے گا نہ آپ کو کسوری کبوتر میں نظر آئے گا. مطلب اگر یہ پتلے ہوں گے. ہاں یہ باریک ادھر سے یہ چیز باریک اور نکیلے پر آسمان میں جانے والے.
तो गोल नहीं होंगे, ये ज़्यादा मोटे पर नहीं होंगे, गोल नहीं होंगे, वो मोटे पर और गोल होंगे, वो सामने फिरेगा, वो सामान पे बंद नहीं होगा। तो दोस्तों आज आपने तरन्नुम शहजाद साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं ताइम क्या है लाला इस बार जो बरीक पर की मादा होती है अच्छी होती है या नहीं? बिल्कुल। बारीक पर, हाँ जी। बारीक पर मतलब ये दिखाएं, ये एक तो पर की चौड़ाई होती है, ठीक है, ये जितनी पर की चौड़ाई है इतनी इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बारीक होगा तो वो बीमारी की वजह से हो गया होगा, वो कमज़ोरी की वजह से हो गया होगा। उसको क्या कहें, उसका ब्लड अच्छा है तो उसके पर सही निकले नहीं है, हम उसको क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही। काले मुंह वाले बटेरे कैसे होते हैं? अच्छे हैं वो भी। तो दोस्तों आज आपने तरन्नुम शहजाद साहब की बातें सुनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 3.5 दहाइयाँ जो हैं उन्होंने अपना तजर्बा आपके सामने रखा। इंशाअल्लाह दोस्तों किसी और नशिस्त में अगर वक्त हुआ तो ये मौजू बड़ा लंबा है, बहुत लंबा है। ये समुंदर है, जूं जूं इसमें आप जाते जाएंगे, गोताजन होते जाएंगे, कोई ना कोई नई चीज़ें जो हैं वो सामने आती जाएंगी। मैं तरन्नुम शहजाद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज एक बेहतरीन मौजू लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर रहे। तो इंशाअल्लाह दोस्तों फिर कभी मौका मिला तो हम इनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश भी करेंगे। और मैं खुसूसी तौर पे आज मेरी बड़ी रहनुमाई हुई, क्योंकि मैं कबूतर परवर नहीं हूँ और मेरी आज बहुत ज़्यादा रहनुमाई हुई है। तरन्नुम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। इजाज़त दीजिएगा। तो दोस्तों मैं शेखुपुरा से तरन्नुम शहजाद भाई के साथ आप दोस्तों की दुआओं से हम दोनों आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगन डोर में प्लेट मारी है ना फिर।